وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفكراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شکر ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار اور ذکر کرنے والا بنا، تجھ سے بہت زیادہ ڈرنے والا، تیری اطاعت کرنے والا، تیرے لیے مر مٹنے والا اور تیری ہی جانب رجوع اور انابت کرنے والا بنا۔ اے میرے پروردگار میری توبہ قبول فرما، میری حجت ثابت کر دے، میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان راست فرما اور میرے سینے کو کینہ اور بغض جیسی لغزشوں سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ممدوح شخصیت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ مدینہ منورہ ایک چھوٹا سا شہر تھا اور وہاں سے اٹھنے والی رحمت کی گھٹائیں اور اس کلزم رحمت کی امواج جو تھیں آج پوری دنیا کو وہ سیراب کر رہی ہیں۔ 6 صدی ہجری میں ایک ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے مسلمان اور امت کو عطا کی جس نے سیدنا عبد القادر جیلانی، سیدنا مودود چشتی، سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی سے معرفت کے جام پیے اور پھر پاکستان کے مختلف شہروں میں اس جام کو آگے لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کو معرفت کا جام پلایا، اور اس طرح پیغام حق اس محبت بھرے انداز میں وہ جو قرآن حکیم کا مبارکہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، ایسے آسن طریقے سے پیغام حق لوگوں کے دلوں تک پہنچایا کہ لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں اور بے خدا صحراؤں میں بھٹکنے والے لوگوں کو خدا آشنا کر دیا۔ اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ آج ڈیرہ غازی خان سے لے کر پشاور تک اور امرتسر سے لے کر سہارنپور تک ہر جگہ آپ کو ان کے عقیدت مند دنیا کے کونے کونے سے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ سکھ جو قوم ہے اس کے لوگ بھی، سکھ مذہب کے ماننے والے لوگ بھی بہت، ان کی کثرت ان کی عقیدت مند ہے، اور وہ ان کے معتقدین جو ہے وہ سلطانی کہلاتے ہیں، اور سلطانیوں کا ایک شعار یہ ہے کہ وہ جمعرات والے دن دودھ کا جو کاروبار کرتے ہیں تو اس دن وہ دودھ فروخت نہیں کرتے بلکہ لوگوں میں مفت تقسیم کرتے ہیں، اور جو جمعے کا دن آتا ہے اس دن وہ بہت زیادہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پکا کے لنگر تقسیم کرتے ہیں، اور اس لنگر کا نام سخی سرور کا لنگر وہ رکھتے ہیں۔ آج کی ہماری ممدوح شخصیت حضرت سلطان سخی سرور رحمہ اللہ کی ہے۔ بہت بڑے ولی کامل تھے اور بچپن سے سخاوت اس طرح گھٹی میں پڑی ہوئی تھی کہ والد نے ایک مرتبہ بھیجا کہ جا کے باہر بھیڑ بکریاں چرا کے آؤ۔ وہاں گئے ہوئے تھے تو فقراء کا ایک وفد وہاں پہ آیا، انہوں نے کہا ہمیں بھوک لگی ہے، انہوں نے کہا ساری بکریاں ذبح کرو اور کھا لو۔ انہوں نے ساری بکریاں ذبح کی اور کھا لی، تو ان کے والد سیدنا زین العابدین جب تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا وہاں کھالیں پڑی، انہوں نے کہا بھیڑ بکریاں کدھر گئی؟ کہا جی وہ فقراء آئے تھے، میں نے ان سب کو یہ کھلا دی۔ تو آپ نے اپنی چادر مبارک ان کھالوں کے اوپر رکھی اور اللہ کا نام لے کر قرآن حکیم کی آیات سے اس پہ پھونکا تو وہ ساری بکریاں دوبارہ زندہ ہو گئی، اور آپ نے فرمایا میرے بیٹے اپنی سخاوت کو تم اسی طرح جاری رکھنا۔ شیر ان کی کس طرح حفاظت کرتا تھا، بنجر زمین ان کی نگاہ سے ان کے قدم پاک سے کیسے زرخیز بن گئی تھی، بادل ان پر کس طرح سایہ کرتا تھا، آسمان سے ان کے لیے خوان نعمت کس طرح اترتا تھا، اور برائی کے بدلے جن لوگوں نے ان کے ساتھ برائی کی، دشمنی کی، ان کے ساتھ بھی انہوں نے کس طرح وہ عفو درگزر کی، وہ مثال جو تھی قائم کی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، اس پہ عمل تھا، اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، ان کے لیے جیل میں چلے گئے، اور اس ساری جو یہ آج ان کی کرامات اور جنات تک ان کا احترام کرتے تھے، کس طرح غیر مسلم ان سے مسلمان ہوئے، کس طرح وبائی امراض میں انہوں نے کیا دم پڑا تھا کہ وہ نمک جو تھا وہ ان کے لیے شفا کا ذریعہ۔ علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب،
سلطان بھی ہیں، سخی بھی ہیں، سرور بھی ہیں. جی غازی صاحب پہلے تو آپ کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے. ارشاد. حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام تھا سید احمد سلطان. اچھا. اور پھر آپ سخی سرور کے لقب سے مشہور ہوئے. آپ کا زمانہ 520 ہجری سے لے کر 570 ہجری کا بیان کیا جاتا ہے. چھٹی صدی ہجری. چھٹی صدی ہجری کا. جیسا کہ آپ نے بنایا کہ جن کو آپ اور میں اولیاء کہتے ہیں، یہ ہوتا کیا ہے کہ ولایت ان کو کیسے ملتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا خاندانی سلسلہ نسب حسینی سادات سے تھا. ٹھیک. ایک تو وہ طہارت ازلی کا فیض یہ لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک. دوسرے پھر انہوں نے اپنے والد صاحب سے تعلیم حاصل کی، حتیٰ کہ لاہور میں آ کر سید محمد اسحاق کے مدرسے میں بھی کافی عرصہ رہ کے پڑھتے رہے. اچھا. اور علوم درسیہ کی ایک کامل تکمیل کی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد جیسے کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گئے، مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے فیوضات تو یہ جو بدعت ہے یہ آپ شروع ہوئی ہے کہ ایک پیر جو ہے وہ کہتا ہے بس میرے پاس آئے، دوسرے کے پاس نہیں جانا. اسکالر کہتے ہیں میری کتابیں پڑھی، اب کسی اور کی کتاب آپ نے نہیں پڑھی. یہ پھر بدعت آپ شروع ہوئی. یہ بدعت بھی ہے اور یہ تنگ نظری اور تعصب بھی ہے اور جہالت ذہنی بیماری بھی ہے. یہ ذہنی بیماری بھی ہے، بلکہ اس کو ریا بھی کہنا چاہیے. بہت اچھا. اس کے اندر ایک ریا کا پہلو پوشیدہ ہے. بہت اچھا. ورنہ اس وقت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی جب آتا تھا طالب تصوف تو ہم سب سے پہلے اس کی استعداد چیک کرتے تھے. واہ. پھر اس استعداد کے مطابق جن مشائخ کی ان پر گہری نظر ہوتی تھی ہم ادھر بھیجتے تھے کہ آپ فلاں بزرگ کے پاس گئے. جہاں سے ان روحانی بیماریوں کا علاج تھا وہاں بھیجتے ہوئے، یہاں سے وٹامن لو، یہاں سے اینٹی بائیوٹک لو، یہاں سے فلانی دوائی لو. بالکل ٹھیک. روحانی طور پہ بنیادی طور پر ولایت جس کو ہم کہتے ہیں یہ تین چیزوں کی اصلاً پریکٹس کا نام ہے. واہ. صوفیہ ہمیشہ طہارت کاملہ پر فیض ہونے کی کوشش کرتا ہے. وہ ظاہراً بھی اپنے آپ کو صاف کرتا ہے اور قلباً ذہناً اور روحاً بھی صاف کرتا ہے. فکراً بھی. چونکہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب تک طہارت نہیں ہوگی فیوضات خاصہ، رحمت خاصہ اور ولایت کا فیض نہیں ملنا. واہ 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 واہ. یہ پہلا ان کا اصول ہے. وَيُزَكِّيهِمْ پھر آئے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پھر دوسرا یہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے ان کے پاس بڑا ہتھیار ہے، وہ ہے تقوی اور عبادت. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ممکن حد تک گناہ کبیرہ اور کافی حد تک گناہ صغیرہ سے بچنا. اللہ. اچھا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ یہ جو اولیاء جن کی صحبت میں ہم رہے، ہم جا کر پوچھتے تھے جی طہارت کسے کہتے ہیں؟ تو ایک بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی مجھے زنا کا خیال آئے ہوئے 30 سال گزر گئے. اللہ. یہ برے خیالات بھی ہمیں نہیں آتے. واہ واہ. غازی صاحب تب جا کر رحمت، ولایت، طہارت کاملہ اور دین کا مغز ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. حکیم ترمذی 60 برس بعد جا کے گناہ کا خیال آیا. بالکل دیکھیں غازی صاحب 60 برس بعد، 60 برس بچتے رہے اس گناہ سے. جی یہی ہوتی ہے ولایت. یہ کوئی باہر کی چیزیں نہیں ہیں، لوگوں نے سمجھا کہ یہ خرافات ہیں. یہ چیزیں اب لامل اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی یہ ہیں. دین کی اصل ہے، دین کی اصل ہے، بلکہ دین کا مغز ہے، مغز دین، حقیقت دین، روح دین، روح دین، اصل دین. اصل دین. جی علامہ صاحب آپ کو بعد میں لیتے ہیں، پہلے ڈاکٹر صاحب سے ذرا ملتان، وہ مہمان ہیں ہمارے. سید صاحب آپ تو جاتے رہتے ہوں گے سخی سرور، اور ہمارے علامہ برکاتی کو تو بڑا فیض ملا ہے. انہوں نے آج ان کی وہ کرامات بھی سنائی ہیں جو ان کو ذاتی طور پہ پیش آئی اور ان کے فیض یافتہ ہیں. جی سخی سرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قبلہ غازی صاحب حضرت سید سلطان احمد کاظمی جعفری لالا والا پیر خانو لکھ داتا سخی داتا واہ. سخی سرور سبحان چشتی سہروردی قادری اور شہید سید زین العابدین کے صاحبزادے قبلہ غازی صاحب. یہ جو سرور کوٹ کا دھونکل کا نگاہ کا جو سخی سرور تھا نا، یہ در حقیقت عکس تھا اس
سرور کا جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. 9 ایسی چیزیں آپ کی شخصیت میں نظر آتی ہیں جو پرتو ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک اور آپ کی زندگی مبارک کا. سبحان اللہ. رشتہ داروں کا ظلم دیکھیں تو ہمیں قریش کا ظلم یاد آتا ہے. واہ کمال ہے. شاہ کوٹ سے جب آپ ہجرت کرتے ہیں تو ہمیں وہ الفاظ مبارک ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں کہ جو حضور نے فرمائے لولا ان اہلک اخرجونی، کہ اگر تیرے رہنے والے جو ہیں مجھے نکالتے نہ، ما خرجت من کے، تو میں تجھ سے نہ نکلتا. واہ 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 واہ. اور آگے اگر دیکھیں تو قدرت رکھنے کے باوجود حضرت سخی سرور نے اپنے رشتہ داروں کو معاف کیا. انتقام نہیں لیا. فتح مکہ کی وہ عام معافی یاد آ جاتی ہے. ہاں ہاں واہ جی واہ. اور سبحان اللہ. گھنو خان کے پاس جب آپ پہنچے تو بادل آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھے. تو ہمیں یہ میسرہ کی وہ گواہی یاد آتی ہے جو اس نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت اقدس میں پیش کی اور نکاح کا باعث ہوئی. اور یہی بادل کی بدلی گھنو خان نے جب دیکھی تو اس نے اپنی لڑکی کا نکاح کے لیے حضرت کی خدمت میں التجا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور واہ واہ واہ. جب آپ دھونکل میں چشمہ جاری کرتے ہیں عصا مار کر، تو ہمیں مدینہ منورہ کے وہ چشمے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارکہ سے وہ جاری پانی یاد آ جاتا ہے. واہ واہ واہ. اور سوکھی لکڑی کو جب آپ زمین میں گاڑتے ہیں تو ہمیں گلستان فارسی کی خوشبو آ جاتی ہے. واہ. اور گائیوں کا جو دودھ ہے وہ ہمیں معبد کی بکریوں کا دودھ یاد دلا دیتا ہے. واہ جی واہ واہ. اور سخاوت ایسی کہ جو آتا وہ خالی نہ لوٹتا، اور جو کچھ پاس ہوتا وہ لوٹا سب پہ لٹا دیتے. تو یہ ہمیں وہ الفاظ مبارکہ ہمارے کانوں میں رس گھولتے نظر آتے ہیں. واہ جی واہ. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کمال کر دیا. ڈاکٹر صاحب میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں لیکن کمال انہوں نے آج یہ جو یا بلال لا تخش من ذی العرش اکلالا، کہ اے بلال خرچ کرو اور ذی العرش والے سے ڈرو نہیں کہ وہ کم کر دے گا. اور آخر میں قبلہ غازی صاحب جب آپ اپنے بچوں سے کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں اور بھائی کو جب اس وادی سلیمان، کوہ سلیمان کی گھاٹی میں آپ شہید ہوتے ہیں اور کربلا صغریٰ کا وہ منظر جو دیکھتے ہیں ہم لوگ، تو ہمیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین کا وہ کربلا معلیٰ یاد آ جاتا ہے، اور شریکت الحسین بنت علی کے وہ اشعار مبارک یاد آ جاتے ہیں. واہ واہ واہ. اور یہ دراصل حضرت غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ غازی بھی تھے اور یہ شہید بھی تھے. اور آپ قولاً فعلاً حالاً جو ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع تھے. اور پوری تفسیر اس آیت مبارکہ کی تھی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات ہوتی رہے گی. میں ذرا علامہ برکاتی سے. جی برکاتی صاحب، کیا خوبصورت جی انطباق انہوں نے کیا ہے، وہ ساری تفاصیل کو جوڑا ہے. اصل تو بات یہ جی کائنات میں جہاں جہاں عظمتیں ہیں، رفتیں، بڑائیاں ہیں، بلائیاں ہیں، وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کو ملی ہیں، قیامت تک سب کو وہیں سے ملیں گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرت سیدنا سخی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو یقینی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فیض آگے چلتا ہے تو اولیاء سے جب نکلتا ہی آپ کا فیض ہے تو وہ پورے کے پورے آقا کریم علیہ السلام کے عمل کے رنگ میں ڈھلے ہوتے ہیں. جب تک حضور کے عمل جیسے عمل نہیں ہوتے تب تک پھر حضور کے معجزات جیسی ان سے کرامات بھی سرزد نہیں ہوتی. واہ، یہ ایک بنیادی شرط ہے اس میں. بہت اچھا. حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے تو خاندان دیکھے چند واسطوں کے ساتھ. آپ کے ابا جی کا نام حضرت سیدنا زین العابدین، ٹھیک. ان کے والد ان کا نام حضرت عمر، ان کے والد ان کا نام عبداللطیف، ان کے والد ان کا نام شیخار، ان کے والد ان کا نام اسماعیل، اور ان کے والد ان کا نام حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم. واہ.
تو یہ آپ کا شجرہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم سے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، امام باقر، امام زین العابدین سے ہوتا شجرہ نور ہے، بس امام ٹھیک علی ہے، مقام تک پہنچتا ہے، تو یہ انتہائی قریبی آپ کا سلسلہ بنتا ہے۔ جہاں تک ہے آپ کے فیوز و برکات، آپ ان عظیم المرتبت ہستیوں میں سے ہیں جن کے فیوز و برکات نہ صرف زندگی میں بلکہ بعد از وصال بھی اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائے ہوئے ہیں۔ آج بھی دنیا دیکھتی ہے، کہاں یہ ہمارے پاکستان کے دور دراز علاقے، جس طرح اسلام آباد سے لے کر لاہور تک، تو یہاں سے لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں آپ کے مزار پر حاضری کے لیے، اور بسوں کی بسیں جاتی ہیں۔ اور ابھی بھی دیکھیں مقامی آبادی ایک چھوٹا سا وہ شہر ہے، اتنا بہت بڑا نہیں ہے، ٹاؤن کے درجے کا بھی شاید نہیں ہے، لیکن آبادی کے اعتبار سے اس کے باوجود دنیا اگر وہاں جاتی ہے تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے لوگوں کے دلوں کو گامزن کر دیتا ہے۔ صدا سواگی بھی بڑے جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے جی اسی طرح وہ بھی وہ جھنڈے سے پکڑے ہوتے ہیں، جماعتیں پیدل پشاور سے لے کر جماعتیں پیدل جاتی ہیں ڈیرہ غازی خان، حیران کن تو بات۔ اسی طرح اگر ہم آپ کے حالات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو میں جو ذاتی طور پر آپ اشارہ فرما رہے تھے تو مجھے خصوصیت سے ہر سال حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو ایک دفعہ یہ ہوا جب ابتدا تھی تو اس وقت میرے اوپر ایک علمی انقباض ہو گیا، اور وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا کہ کتابیں پڑھنے سے جی اچاٹ ہو گیا، بالکل ہی ان تمام چیزوں سے ان ٹچ ہو گیا، اور تقریباً کو 8-9 ماہ تک ایسا سلسلہ رہا، لائبریری بند اور اس میں گرد داخل ہونے کو بھی جی نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ حالات کیا تھے۔ تو ایک دفعہ گھر سے نکلے تو میں نے ڈرائیور سے کہا بھی چلو یار باہر چلیں، تو وہ پوچھنا کہاں جانا ہے، میں نے کہا جدھر تمہارا جی چاہے، تو وہ ادھر ادھر مجھے بتائیں گے تو میں چلوں گا۔ میں نے کہا چلو جدھر تمہارا منہ ہے، وہ دائیں طرف کر لیا، وہاں سے آگے گئے، ایک چوک آیا، وہ چلتے چلتے، اب مجھے نہیں پتا، کوئی منزل نہیں ہے، کہیں کوئی جانے کا تعین نہیں ہے، بس گھر سے نکل پڑے، جدھر منہ اٹھائے وہ چلو۔ چلتے چلتے ہم ملتان شریف میں پہنچ گئے، تو وہاں پہ حاضری، اب وہ کہنے لگا اب کہاں جانا، میں نے اب بھی جہاں تمہارا جی چاہے، جدھر گاڑی کا منہ ادھر چلتے جاؤ۔ وہ چلتے چلتے المختصر کہ ہم وہ حضرت سخی سرور والا ڈی جی خان والا روڈ اس پہ چلے گئے، اور جب وہ بورڈ دیکھا میں نے کہا چلو اب ادھر ہی چلتے ہیں۔ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ، میں نے حاضری تھی، آپ کے قدموں میں جا کے بیٹھا، وہاں جب میں بیٹھا ہوں تو جو وقت گزارنا تھا وہ میں نے گزارا، اور حضرت آپ یقین کریں غازی صاحب قبلہ کہ جب میں وہاں سے واپس آیا تقریباً کوئی 2 بجے کا ٹائم ہوگا، گھر میں نہیں گیا، میں سیدھا اپنی لائبریری کھول کے بیٹھ گیا اور وہیں پہ مطالعہ شروع کر دیا۔ یہ آپ کا فیض ہے۔ ایک ہمارے ملنے والے تھے، وہ ڈرائیور تھے، تو ان کو اپنی طلب تھی، تو وہ ہمارے ساتھ گئے، انہوں نے وہاں پر دعا کی، دل ہی دل میں کہنے لگے میں نے بھی ایک دعا کر دی ہے، محمد رمضان۔ میں نے کہا کیا کہتے جی؟ وہ وقت آئے گا بتائیں گے۔ وہ وقت آیا تو پھر بتایا، جس گاڑی پہ ڈرائیو کر کے وہ گیا تھا، وہ حالانکہ ڈرائیور تھا لیکن وہاں اس نے دعا کی کہ مجھے گاڑی مل جائے، تو وہی گاڑی اس کو مل گئی، اور چند دن ہی گزرے اس کے بعد یہ گاڑی مل گئی۔ تو یہ آپ کا تصرف ہے بعد از وصال۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ جو بچپن سے ہی ابتدائی دینی تعلیم کی طرف گامزن ہوئے ہیں، حفظ قرآن کے بعد باقی ساعتیں آپ نے حاصل کی ہیں، تو آپ حضور غوث الثقلین کے بغداد شریف کے اندر جا کر وہاں پر کچھ عرصہ قاضی کے عہدہ پر بھی رہے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ کریں، اور پھر یہ کہاں سے؟ آپ کے والد محترم 22 برس تک حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ مبارکہ پہ حاضری کا شرف دیتے رہے 22 برس تک، اور وہیں سے 22 سالوں کے بعد، یعنی اگر ہم یہ کہیں تو یہ بات آسان ہو گئی، ڈبل 11ویں شریف۔ تو 22 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جاؤ آپ ہندوستان جاؤ، وہاں آپ کو ہم نے دین کی خدمات کے لیے مامور کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کئی ہستیوں کو بھیجا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر، اسی طرح ان کا بھی آنا حضور کی اجازت سے ہوا ہے۔ اگر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب اور دیگر ہستیاں آقا کے حکم پہ آئیں تو یہ بھی آئیں، جیسے ان سے فیوز و برکات بھیجنے والے نے جاری کی ہیں، ایسے ان کی شخصیت سے بھی خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنے تصرفات فرمائے ہیں۔ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ انتہائی دلچسپی کا باعث ہے کہ آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھی بے آب و گیاہ جنگل میں چھوڑا گیا۔ صحیح بات۔ اور جو ایسی جگہ ہوتی وہاں پر لوگ عداوت کریں، نفرت کریں تو بہت زیادہ کرتے ہیں، محبت کریں تو بھی زیادہ کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اسی جگہ پہ اب بھی جا کے دیکھ لیں، بے آباد پہاڑ ہیں، خشک پہاڑ ہیں، اور وہاں پر اب بھی لوگوں کی پہاڑوں پہ قبضے کے حوالے سے لڑائیاں رہتی ہیں، فائرنگ ہوتی رہتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ محبت ہے، ادھر فائرنگ ہو رہی ہے اور محبت کرنے والے زائرین وہاں پر پھر بھی حاضری دے رہے ہیں۔ سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔
وأصحابه وبارك وسلم. ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتا ہوں. جی ڈاکٹر فرز صاحب، آپ کی اولاد پاک اور اولاد کے مزارات کہاں ہیں؟ جی قبلہ غازی صاحب، آپ کے ایک صاحبزادے تھے سید سراج الدین، ٹھیک، جو اسی مارکے میں جب آپ کے رشتہ داروں نے آپ پہ حملہ شہید کیا تو اسی ساتھ میں ہی شہید شہید ہو گئے تھے، اور ان کا مزار بھی جو ہے وہ بھی وہیں پہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے ایک ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ ڈھول ڈھمکے کا، تو حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کو دیکھیں تو آپ کامل اتباع کرنے والے تھے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کی پوری اس میں زندگی میں کوئی اس طرح کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے. یہ اگر بعد میں کوئی کرتا ہے تو وہ اس کا ہے، وہ حضرت کی شان پہ جو ہے نا وہ اس طرح کی نہیں کہا جا سکتا. اور دو باتیں اور میں عرض کروں قبلہ غازی صاحب، یہ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ چشتیہ سلسلے میں آپ حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ کا اصل میں حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں تھا، بلکہ آپ کے صاحبزادے حضرت رکن الدین جو آپ کے صاحبزادے تھے حضرت مودود چشتی کے، ان سے، کیونکہ حضرت مودود چشتی کا وصال مبارک 527 میں ہو جاتا ہے، اور آپ جب گئے ہیں تو آپ تقریباً 535 کے بعد اس طرف گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور سہروردیہ میں بھی آپ کی نسبت جو تھی وہ حضرت نجیب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، کیونکہ جب آپ بغداد میں پہنچے ہیں اس وقت تو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فلسفہ پڑھ رہے تھے. ٹھیک. جو کرامات ہیں نا قبلہ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی، لوگ جو ہیں ان اولیاء اللہ کی مشکل کشائی پہ اعتراض کرتے ہیں. مشکل کشا رب تعالی ہے، مشکل کشا رسول اللہ ہے، مشکل کشا علی بھی ہیں، مشکل کشا حضرت غوث العظم بھی ہیں، اور مشکل کشا حضرت سخی سرور بھی ہیں. قرآن مجید فرما رہا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کو ولی مان لیتا ہے، مددگار مان لیتا ہے، اس کے رسول کو مددگار مان لیتا ہے، اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں یعنی نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کو مددگار مان لیتا ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہ ہیں اللہ کے گروہ، ہم الغالبون، وہ غالب ہیں. قبلہ غازی صاحب، ہم 3 انگلیوں کو اس طرح دیکھتے ہیں، اگر ہم ان کو اس طرح دیکھیں نا تو ہمیں ایک نظر آئے گا. واہ اور جو حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی جو ان کی آپ کی جو کرامات ہیں، آپ کا وہ مقام قرب تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ جب یہ فرائض ادا کر کے نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ میں احبہ، میں ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں ان سے محبت کرتا ہوں تو كُنْتُ سَمْعَهُ، تو میں ان کے کان بن جاتا ہوں. وَكُنْتُ بَصَرَهُ، اور میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں. وَكُنْتُ يَدَهُ، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں. اور وَرِجْلَهُ، اور جب یہ مجھ سے مانگتے ہیں آتیتہ، تو میں ان کو عطا کرتا ہوں. اور جب یہ مجھ سے پناہ مانگتے ہیں لأعیذنہ، تو اللہ ہی دے رہا ہے، اللہ کا ہاتھ مبارک ہے. اور حضرت سخی سرور جب مٹی میں وہ ہاتھ ڈالتے جو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کن تو یادہ، تو وہ مٹی شفا بن جاتی تھی. نمک اٹھا کے دہلی والوں کو دے دی تو وبا وہاں پہ ختم ہو گئی. گم شدہ لڑکا جو دھونکل کا ذمہ دار تھا اس کا، وہ گم ہو گیا تو ہاتھ یوں بڑھایا اس ہاتھ کو جو رب تعالیٰ کا ہاتھ ہے. یہ کرامت جو ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. تو وہ اس لڑکے کو اٹھا کے وہاں پہ بٹھا دیتے ہیں، عصا مارتے ہیں اس ہاتھ سے جو رب تعالیٰ کا ہاتھ ہے، تو وہ چشمہ نکال آتا ہے. اس ہاتھ سے جب وہ سوکھی لکڑی جو ہے نا وہ گاڑتے ہیں تو وہ سرسبز ہو جاتی ہے. اور یہ جو شیر ہے وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ سب عطا ہے رب تعالیٰ کی، اور جو حقیقی دربار مصطفیٰ ہے وہ رب تعالیٰ ہے. اور یہ حضرات یہ ان کی خیرات ہیں. اور آپ کی جو شخصیت کے جو پہلو تھے اس میں جو سخی سرور ہیں سخاوت کا، وہ پہلے بھی میں نے عرض کیا، جو کچھ ہوتا لٹا دیتے، جو آتا وہ خالی نہ لوٹتا. آپ جو کچھ بھی ملتا آپ اس کو خرچ کر دیتے، اپنے لیے صرف اتنا بہت رکھتے شکریہ ڈاکٹر صاحب. جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے. صاحب تو پھر اقبال نے تو اب آج کے دور میں کہا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی،
گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ جی یہ بات بالکل آج کل بھی نہیں بلکہ کئی ادوار سے یہ سچ ہے، چونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ جی جو بڑے بھرے صالحین لوگ ہیں بھی ہیں، انہیں کے زبردست دم بھی ہیں۔ قدم سے تو یہ نظام چلتا ہے، یہ نظام چلتا ہے۔ باقی اکثر جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح بناوٹی ہوتے ہیں، بلکہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان کے اندر یہ ویسے ایک بات ہے علامہ صاحب، وہ یہ جو بعض پھونکے مارنے والے ہیں ان کو بھیجنا چاہیے وہاں جہاں جہاں یہ وبا پھوٹی ہوئی ہے، ان کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے بعض پیر جو ہے نا ان کی اس سے ہمارے ملک کے تعلقات دوسرے ممالک سے بہت بہتر ہو جائیں گے اور پیسے بڑے کمال آئیں گے، تو ان کو بھیجنا چاہیے فوری طور بالکل پر۔ بھیجنا اگر ویسے نہیں جاتے جہاز میں بند کر کے نا فوری طور پہ بھیجا جائے گا۔ اہتمام کرنا ہاں چاہیے۔ جی کرنا چاہیے۔ وہ شیخ نے لکھا ہے نا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک شیخ بن کے بیٹھا ہوا تھا اور اس کی شیخی کا سب سے بڑا سبب اس کا ایک قیمتی جبہ تھا، تو لوگ جو بھی آتے اسی سے متاثر ہو کے وہ پیش کر رہے ہیں سب کچھ، تو ایک شخص دیکھتا رہا، جب وہ سارا سلسلہ ختم ہوا تو وہ پھر اس سے تنہائی میں ملا، کہنے لگا حضرت آپ یہ جبہ مجھے فروخت کر دیں۔ انہوں نے کہا جب تجھے فروخت کر دوں گا تو میں کیا کروں گا، میری پیری کیسے چلے گی۔ کل بھی میں نے ایک کلپ دیکھا ہے کہ بہت کڑھائی ہوئی اوپر چاندی سونے کی اور تاروں سے، اور وہ پھونکے مار رہے تھے ایک صاحب، بڑے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے۔ میں اس پہ یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا غازی صاحب، یہ ایک سیریس مسئلہ ہے، بہت serious۔ لوگوں کو ہم یہ سبق دیتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے اشارے پہ سب کچھ قربان کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فلانے 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 کر دیا، عمر بن عبدالعزیز نے ڈالا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ تم اپنے پیر کی اس طرح خدمت کرو، لیکن اگلا سٹیپ کیا ہے؟ جتنا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نثار کیا جاتا تھا، کیا آپ سارے کا سارا گھر سنبھال لیا کرتے تھے؟ اللہ، آپ تو اپنے غریب غلاموں کو عطا فرماتے تھے اور گھر میں تو 3 دن تک فاقے رہا کرتے تھے۔ ایسا ہی اب مریدین تو وہ والی سنت پوری کریں تو پیر صاحب حضور والی کا پوری کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی قیمتی جانور اچھا لگتا وہ لے کے ایک دفعہ استعمال کر کے پیسے بھی اس کو دے دیتے اور جانور بھی واپس عطا فرما دیتے، اور ادھر جو ہے وہ کیا سے کیا ہے، اب وہ چینل کی بات ہے تو اس لیے کچھ حدود و قیود ہیں، لیکن چاہیے یہ کہ مریدین اتنا ظرف پیدا کریں کہ پیر صاحب سے سوال بھی تو کرنا سیکھیں۔ اگر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ہے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ حضرت ہم نے تو صحابہ کی سنتیں ادا کر لیں، آپ کب حضور کی سنتیں ادا کریں گے؟ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بو زرو دل کے اویسو چادر زہرا۔ تو یہ ساری نقشہ کشی ہر دور کی۔ اچھا جی، حضرت کے واپس آ گئے۔ سیدنا سخی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حوالے سے اگر یہ بات عرض کروں کہ آپ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابھی شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا 9، بلکہ میرے مطالعے کے مطابق تو اس سے کہیں زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلتیں آپ کے اندر جھلکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مثلا آقا کریم علیہ السلام کے 4 غلام تھے، 4 یار خلفائے راشدین، تو یہی 4 جو تھے حضرت سخی سرور کے بھی تھے۔ اچھا، سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر آپ دفن ہیں، یہ کوہ سلیمان کے دامن سے تھوڑا سا باہر آ کر، تو اسی کوہ سلیمان کے اوپر جہاں پہاڑی شروع ہوتی ہے وہاں ان کے بھی مزارات ہیں، اچھا، ان 4 کے، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ہی شہید ہوئے تھے، اچھا، بعد میں نہیں رہے بلکہ درجہ شہادت انہوں نے حاصل کیا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت ہے۔ اور جب داخل ہوں آپ کے احاطہ میں تو دائیں طرف 3 بڑی بڑی دیگیں قدیم پڑی ہوئی نظر آتی ہیں، اس کے بارے میں وہاں کے لوگ یہ بتایا کرتے ہیں صدری روایات کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے دور میں چونکہ ادھر اتنا سبزہ وغیرہ نہیں تھا اور اتنے کوئی درخت وغیرہ بھی نہیں تھے، تو کھانا پکانے کا اہتمام ہوتا، دنیا دور سے کھینچی چلی آتی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کرم کیا ہوا تھا کہ بغیر آگ جلائے ان دیگوں کے اندر لنگر تیار ہوا کرتا تھا، اور وہ آنے والے مریدین کے لیے غذا بنا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر سامنے جائیں، ہم بزرگوں کے حوالے سے یہ بات ضرور دیکھتے ہیں، غازی صاحب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر غوث پاک رضی اللہ عنہ تک تمام ہستیاں جہاں بھی حاضری دیں، یہ چیز ضرور نظر آتی کہ جہاں خانقاہ ہے وہاں ساتھ مسجد ضرور ہے، سبحان اللہ، یہ چیز لازم و ملزوم ہے۔ لہٰذا اب بھی یہ چیز ہے کہ جو حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ جو بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، ظہیر الدین بابر کے نام سے موسوم ہے، عیسیٰ خان نے سب سے پہلے آپ کا مزار بنایا جو اس دور میں ملتان کا گورنر تھا، اس کے بعد 2 ہندو بھائی، یہ بات آج کل کے ہندوؤں کو بھی سوچنی چاہیے کہ وہ لینڈ لارڈ تھے، مالدار تھے، صاحب ثروت تھے، لکھپت اور چیسپت، یہ 2 بھائی تھے، ان دونوں بھائیوں نے آپ کا مزار بنوایا ہندوؤں نے، تو غیر مسلم جو ہیں وہ بھی آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو آج کل جو ہندو ہیں وہ مسلمانوں سے اتنا نفرت اور اتنا بغض کیوں رکھتے ہیں؟ اور اولیاء کی جو سرزمین ہے، ابھی ایک حدیث پاک ڈسکس ہوئی شاہ صاحب نے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس میں ایک جملہ قابل غور ہے غازی صاحب، اور اسی کو ہی اگر فوکس کر لیں
تو اولیاء کا مقام بھی سمجھ آ جاتا ہے اور مشکل کشا ہونا بھی سمجھ آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ ساری روایت، آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ میرا ولی میرا بندہ صالح مجھ سے سوال کرے، لَأُعْطِيَنَّهُ، لام بھی تاکید ہے اور ینہ میں نون ثقیلہ ہے، اس کے اندر دو تاکیدیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا وہ بندہ ایک دفعہ مانگے میں اس کو ضرور 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 3 مرتبہ عطا کرتا۔ اچھا جی یہ بتائیں، آج کل یہ بھی ایک شروع ہو گیا کہ جی بعض جو مولوی ہوتے ہیں سرکار کے، وہ کیا ہوتے ہیں، ذلہ خیر ان کو کہتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، مجھے وہ لفظ اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، ذلہ خار یا کیا ہوتے ہیں، جو بھی بہرحال ہوتے ہیں وہ وہی زبان بولتے ہیں، جو کوئی طاقتور بولے، کوئی حکمران بولے، کوئی، تو وہ کہتے ہیں جی مسجد میں بھی نہیں جانا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے نعوذ باللہ اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں۔ غازی صاحب اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا در ہے کس لیے؟ واہ، یہ اس لیے کہ ہم پیٹ بھرے ہوئے ہیں، ہمارے پاس رزق ہو، سب کچھ ہو، تو پھر تو جاؤ، اگر بھوکے ہیں تو پھر اللہ کی طرف توجہ نہ کرو۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے بھیکاری ہو، تو جو جہاں سے بھیک ملنی ہے وہاں سے در چھوڑ دی اور پھر ایسے لوگوں کو استعمال کوئی کیا۔ حدیث اس طرح ہے آپ کے علم میں کہ کھاؤ کہ اپنے گھروں میں ہی رہو؟ میں اسی طرف آنے لگا ہوں، بتائیں جلدی سے کہ جس طرح یہ بات کہہ دینی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا جس کو سوشل میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے، الا صلوا فی الرحال، الا صلوا فی رحالکم، اپنے کچاووں کے اندر نماز پڑھ لو۔ اس روایت کو یہاں لایا جا رہا ہے اور وہ امام بخاری نے سفر کے باب میں بیان کیا، اس کو المؤذن المسافر کے لیے آپ نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان علی شان کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے ہمسائے کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں، یہ حضور کا فرمان ہے۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ام مکتوم والا کیا بات ہے؟ ہاں جی، ام مکتوم والا ہمسائے کا کیا مطلب ہے؟ ہمسائے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا جہاں جہاں اذان کی آواز جاتی وہ سارے مسجد کے ہمسائے ان کو مسجد میں پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا سے آبی ہیں، حضور سے عرض کیا حضور میرے پاس کوئی شخص نہیں ہوتا، مجھے پکڑ کے مسجد میں لائے، اور یہ بھی جملے ہے کہ ادھر کتے بھی کئی ہوتے ہیں وہ بھی کاٹ سکتے ہیں، بارش ہو جاتی تو پانی ہوتا ہے میں آ نہیں سکتا، تو آپ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ابن ام مکتوم کیا تمہیں اذان کی آواز گھر میں پہنچتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور پہنچتی ہے۔ فرمایا اگر پہنچتی تو تمہاری نماز صرف مسجد میں ہوگی۔ اللہ، ایک نابینا ہو، دوسرا رستے خراب ہو، تیسرا درندوں کا کتوں کا خوف ہو، اس کے باوجود فرمایا کہ مسجد کے اندر آؤ۔ اور وہ جو روایت ایک دفعہ شدید سردی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بلال سے پوچھا کہ آج لوگ نہیں پہنچے، تو عرض کیا حضور سردی بہت زیادہ اس لیے آپ نے میں ابھی دعا کرتا ہوں، دعا کی تو سارے لوگ بستر چھوڑ کے ہیٹر لگ گئے، وہ ہیٹر لگ گئے، اتنی گرمی ہوئی کہ سب لوگ گھر چھوڑ کے پنکھا جلنے لگ گئے چادروں سے یوں کر۔ تو یہ مسجد کی طرف لانے والے عمل ہیں جو ہماری، اگر اجتماعی توبہ کہاں کریں گے جی؟ مسجد کے اپنے اندر اپنے گھروں میں بیٹھ کے کریں گے، مسجد میں آئیں گے نا، اور سب سے بڑا جو رب کا گھر ہے اس پہ جائیں گے، یہ دنیا کو اب تو غازی صاحب دکھانے کا موقع ہے کہ ہم اسلام کے اوپر کتنے مضبوط ہیں اور اللہ کی رحمتیں کتنی ہمارے شامل ہیں۔ علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اب آگئے جی سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ، انداز تبلیغ کیا تھا جی؟ سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے جو اثرات ملتے ہیں ان میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ علم اور عمل ہماری اسلامی ثقافت میں اکٹھا رہا ہے۔ ٹھیک، سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی دھونکل کی طرف ایک عبادت خانہ تھا جہاں آپ نے بڑی عبادت کی، یا گجرانوالہ کے ساتھ، گوجرانوالہ کے ساتھ، تو وہاں شاہ جہاں کو کہنے پر عبد الحکیم سیالکوٹی نے اس عبادت خانے کی جگہ پر مسجد تعمیر کروائی۔ اچھا، اب دھونکل میلہ بھی لگتا ہے؟ جی میلہ ابھی بھی لوگ، اور غیر مسلم بہت آتے ہیں وہاں، سکھ بہت آتے ہیں، ہندو بہت آتے ہیں۔ غازی صاحب کیا تھی، ہمارے اولیاء نے جو درس دیا، لوگوں نے تو غلط فہمی سے اس کو صلح کلی کا لفظ دیا، وہ صلح کلی نہیں تھی، وہ ایک خاص حکمت عملی تھی۔ بھئی کفار کو جب آپ اسلام کی دعوت دیتے تو 4 چیزیں پہلے ثابت کر کے دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو 2 لقب کفار سے بھی لے لیے، صادق و امین۔
اور جب پہلی وحی کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ساری وہ بتائی تو انہوں نے آپ کو 2 لقب دیے، ایک خدمت خلق اور ایک ہمدردی انسانیت۔ صوفیہ نے ہمیشہ ان 4 چیزوں کو اکٹھا کیا ہے۔ صوفی سمجھتا ہے کہ میں نے تبلیغ کے لیے باتیں کرنی ہیں، لیکن میں پہلے لوگوں کے سامنے صادق و امین کے کرائیٹیریا پر پورا اتروں۔ دوسرا، میرے اندر خدمت خلق اور ہمدردی انسانیت اتنی ہو کہ لوگ صرف میرے مذہب کی وجہ سے نہیں، ان خصوصیات کی وجہ سے میرے مذہب کی تاثیرات کو دیکھنے کے لیے آئیں۔ اس لیے صوفیہ کرام اپنی مجالس میں سکھوں کو، ہندوؤں کو، ہر طرح کے لوگوں کو بٹھاتے تھے۔ اس بٹھانے کا مقصد کوئی صلح کلی نہیں ہوتا تھا، اس بٹھانے کا مقصد اپنی صحبت فیض۔ ہر دیو کو نظامی بنسری والے خواجہ نظام پاک کی بارگاہ میں رہا، آپ نے نہیں کہا بھی مسلمان ہو جاؤ، خود بخود منتیں کر کے مسلمان ہوا، وہ اپنی نگاہ سے فیض۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب آخری آپ سے جو ہے وہ فکرہ لینا ہے۔ سید فرز حسین بخاری صاحب، یہ جو انہوں نے ذکر کیا نا کہ دھونکل میں جہاں بیٹھے اور اب بھی وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، اور حضرت عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے اورنگزیب عالمگیر سے کہا یہاں پہ مسجد بنا دو، اور وہ محفوظ ہے جگہ آج بھی۔ تو مجھے یاد آیا اصغر گونڈوی کا شعر جو سید سلیمان اشرف بہاری جو علی گڑھ یونیورسٹی کے ہیڈ تھے عربی کے، ان کو بہت پسند تھا اصغر گونڈوی کا شعر، اور وہ انہوں نے رشید صدیقی کو کہا مجھے دوبارہ سناؤ۔ شعر کیا تھا؟ رند جو ظرف اٹھا لیں وہی پیمانہ بنے، اور جس جگہ بیٹھ کے پی لیں وہی میخانہ بنے۔ یہ میخانہ توحید بن جاتا ہے جہاں یہ بیٹھتے ہیں۔ جی لاسٹ کومنٹ۔ جی قبلہ گاہ صاحب، یہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں گوشہ نشین ہو جاتے ہیں اور خلوت اختیار کر لیتے ہیں، تو اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ صوفیاء جو ہیں رہبانیت کا درس دیتے ہیں اور یہ سیرت مبارکہ کے خلاف ہے۔ نہیں، یہ بھی عین حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور وہیں سے وہ چشمے نکلتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس وقت حضور غار حرا میں جاتے تھے، اظہار نبوت نہیں خلوت فرمایا تھا۔ اختیار بہت کرتے شکریہ تھے۔ ڈاکٹر صاحب، میں سمجھ گیا آپ کی۔ غار حرا کی جو ہیں ان کا بھی وہ صوفیاء اس پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کتاب الشفاء جی ناظرین کرام، نسخے کا وقت ہو گیا۔ سورہ یوسف کی یہ فضیلت ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے بچوں، ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ، کیونکہ جو شخص سورت کو پڑھے اور گھر والوں کو سکھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے موت کے مراحل کو آسان فرمائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور سوا